بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. بزرگ اور پیارے بھائیو، ہر ایمان والے کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی بن جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک آسان طریقہ ہمیں بتایا کہ اگر تم دنیا میں راحت، چین اور سکون چاہتے ہو اور آخرت میں ہماری رضامندی اور کامیابی چاہتے ہو تو صرف ایک ہی کام آپ کو کرنا ہے. وہ کام کیا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر کام میں میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو آپ اختیار کر لیں، اپنا لیں. حتیٰ کہ آپ بیت الخلا بھی جانے والے ہیں تو اس میں بھی طریقہ حضور والا اختیار کریں کہ اس وقت بیت الخلا جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد کی دعائیں کون سی ہیں. بیٹھنے کا طریقہ ہمارے نبی نے کیا بتایا. آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے حضور کا طریقہ دیکھ لیں کہ کیسے کھانا ہے، کیا پڑھ کر کھانا ہے، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے. آپ کو آرام کا تقاضا ہے، آپ آرام کے لیے جا رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں تو اس میں بھی حضور کا طریقہ آپ دیکھ لیں. زندگی کے ہر گوشے میں حضور کے طریقے کو آپ دیکھ لیں اور اس کو اپنا لیں. کام تو آپ کرنے والے ہی ہیں لیکن طریقہ حضور والا اپنا لیں تو آپ کی زندگی میں بھی راحت و سکون نصیب ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا سنت پر عمل کرنے کا اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. دنیا میں ہر وہ کام اور ہر وہ چیز جس میں اللہ رب العزت کا نام شامل ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت داخل ہو جاتی ہے، وہ کام سراپا رحمت، خیر اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کام میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر دو انسان، اس میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، بغیر نکاح کے ساتھ میں رہتے ہیں تو گاؤں والے، بستی والے ان کو کیا کہیں گے؟ آوارہ کہیں گے، بدکار کہیں گے. لوگ ان سے دور رہیں گے، ان سے نفرت کریں گے کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور مذہب کے اعتبار سے وہ لوگ گنہگار سمجھے جائیں گے. لیکن وہی مرد اور عورت نکاح کے ذریعے، جو کہ حضور کا طریقہ ہے اور شریعت کا حکم ہے، نکاح کے ذریعے ساتھ میں رہتے ہیں تو اب لوگ ان سے نفرت نہیں کریں گے، ان کو مبارکبادی دیں گے، ان کو دعائیں دیں گے، برکت کی، رحمت کی، خوشگوار زندگی گزار سکے ایسی دعائیں ان کو ملیں گی کیونکہ اب اس کام کے اندر اللہ کا نام داخل ہو گیا، حضور کا طریقہ شامل ہو گیا. نکاح، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ نبی جی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے اور وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، یعنی انہوں نے بھی نکاح کیے. یعنی نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے. الحیا، حیا اور پاک دامنی.
شرم و حیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ والتعطر، خوشبو لگانا، خاص کر کے جب اجتماع کا موقع ہو، لوگوں کے جمع ہونے کا موقع ہو، اس وقت اہتمام سے خوشبو لگائیں، جمعہ کا دن ہو، عید ہو، تاکہ ہمارے پسینے کی بدبو کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔ تو والتعطر، خوشبو لگانا تمام رسولوں کی سنت ہے۔ والسواک، مسواک کرنا، یہ رسولوں کی سنت ہے، اور یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے۔ مسواک کے 70 یعنی 70 سے زیادہ فائدے علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں بڑا فائدہ اللہ کی رضامندی، کہ مسواک سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ایک بڑا فائدہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہے فائدے کی چیز ہمارے لیے، دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی، بیماریوں سے بچائے گا۔ آدمی کے جسم میں جتنی غذا جاتی ہے وہ منہ کے ذریعے جاتی ہے۔ اگر یہ راستہ صاف ہوگا، کلین ہوگا، تو اندر تندرستی سپلائی ہوگی، اور اگر منہ میں گندگی ہے، سڑاپن ہے، بدبو ہے، اور آپ اسی منہ سے خوراک کھا رہے ہیں اور آپ کے پیٹ میں خوراک جا رہی ہے، تو اب تندرستی کی بجائے بیماریاں سپلائی ہوگی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں، کولگیٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، اس سے کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن حضور کی سنت مسواک۔ دو چیزیں الگ الگ ہے، ایک ہے منہ کی صفائی، یہ بھی حضور کی سنت ہے، تو برش کے ذریعے، ٹوتھ برش کے ذریعے یہ صفائی والی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور دوسری سنت ہے لکڑی کا استعمال، حضور نے لکڑی کا استعمال کیا ہے، تو آپ ٹوتھ برش استعمال کریں گے تو یہ لکڑی والی سنت آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اس لیے مسواک کا استعمال کریں، چاہے ساتھ میں آپ کولگیٹ کا بھی استعمال کریں، برش کا بھی استعمال کریں، لیکن مسواک ضرور استعمال کریں، یہ رسولوں کی سنت ہے۔ 3 چیزیں ہوئی، حیا، مسواک، خوشبو لگانا، اور چوتھی چیز ہے النکاح۔ نکاح تمام رسولوں کی سنت ہے، حضور نے خود بھی اس کو سنت قرار دیا ہے، چنانچہ حضور کا ارشاد ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈائریکشن دیا ہے، گائیڈ لائن بتائی ہے کہ نکاح میں کن پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے گا۔ لڑکی والوں سے پہلے تو حضور نے نکاح کی ترغیب دی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا گزر ایک نوجوانوں کی جماعت کے پاس سے ہوا، نوجوان صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا گزر ہوا، حضور رک گئے، ٹھہر گئے، اور حضور نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے۔ طاقت یعنی کتنی؟ کہ خود کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اور اپنے ہونے والی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اس کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ جسمانی اعتبار سے طاقت رکھتا ہے، نکاح کر۔ اس معاملے میں ہم غفلت کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی اور اولاد کی عمریں 30 35 سال ہو جاتی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں ابھی بچہ پیروں پر کھڑا ہو جائے اس کے بعد شادی کروائیں۔ یہ پیروں پر کھڑا کرنے کے چکر میں پھر اولاد وہ گناہ کرتی ہے کہ ماں باپ کو سماج اور معاشرے میں اپنی آنکھیں نیچی رکھنی پڑتی ہے، اپنی گردنیں جھکانی پڑتی ہے، ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ترغیب دی، وقت ہو جاوے، طاقت ہو، استطاعت ہو، نکاح کرو۔ اس چکر میں نہ رہو کہ یہ کماتا ہو جاوے، بہت زیادہ پراپرٹی جمع ہو جاوے، کیا معلوم تقدیر میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے پراپرٹی۔ اس لیے طاقت ہے، نکاح کر لو، اس میں دیر مت کرو۔ پھر حضور نے فائدہ بتایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ نکاح نگاہوں کو نیچی رکھتی ہے، کیونکہ آدمی نے نکاح کر لیا تو جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ اب جب وہ گھر میں اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے تو باہر دوسری عورتوں کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نظروں کو نیچی کرنے والی چیز نکاح۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،
शर्मगाह की हिफाजत करने वाली चीज है निकाह। आदमी ने जायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली, अब आदमी जिनाकारी में मुब्तला नहीं होगा। ये बात और है कि किसी की फितरत खराब हो गई हो कि बीवी बच्चे होते हुए भी बाहर जिनाकारी में मुब्तला होता है, तो इसकी फितरत खराब है। वरना शरीयत ने तो बंदोबस्त कर दिया जायज तरीके से ख्वाहिशात पूरी करने, इसका मिजाज बिगड़ गया। इसलिए ऐसे लोगों की सजा जहां शरई अहकाम नाफिज होते हो, काजी हो, इस्लामी हुकूमत हो, कहा कि इनको संसार कर दिया जाए, खड्डा खोद कर खड़े रखकर पत्थरों की बारिश करके इनका खेल खत्म कर दिया जाए। क्यों इतनी सख्त सजा? कि जायज तरीका मौजूद था घर में, फिर भी तूने नाजायज काम किया। और जो बेशादीशुदा है अगर वो जिना करे तो 80 कोरे मारने हैं। खैर हुजूर कहते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि आंखों की और नजरों की हिफाजत का जरिया है निकाह, शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है निकाह। और आगे हुजूर ने फरमाया वमन लम यस्तती, जिसके अंदर निकाह की ताकत न हो, खर्चा पानी उठाने की ताकत न हो, अलैहि बिस्सौम, उसको चाहिए कि रोजे रखे। फ़इन्नहु लहू विजाउन, यकीनन रोजा उसके लिए शहवत को तोड़ने वाली चीज है। विजा का डिक्शनरी के एतबार से माना होता है खुशियतें को दबा देना ताकि शहवत खत्म हो जाए। जैसे ईद के मौके पर खस्सी बकरे हम लाते हैं, वो तो जो काम विजा से होता है यानी खुशियतें के दबा देने से होता है, यानी शहवत खत्म हो जाती है, वो काम रोजा कर देता है। आप रोजे रखना शुरू कर दीजिए, शहवत ठंडी हो जाएगी। फतहुल बारी में इस पर एक एतराज किया गया, बुखारी शरीफ की शरह फतहुल बारी, कि भाई रोजे में तो मैदा खाली होता है, मैदा खाली होता है तो उसमें गर्मी पैदा होती है, और जब गर्मी पैदा होती है तो शहवत उभरती है। तो यहाँ तो रोजे से शहवत उभरती है और हदीस में कहा गया कि रोजा शहवत को तोड़ता है। इसका क्या जवाब? कहा कि शुरू में ये बात बराबर है कि मैदा खाली होने की वजह से गर्मी होती है और गर्मी पैदा होने की वजह से शहवत उभरती है, लेकिन जैसे जैसे रोज़ों की आदत हो जाएगी, एक दो रोज़ों से ये काम नहीं होने वाला, जैसे जैसे आदत हो जाएगी शहवत ठंडी हो जाएगी, फिर रोज़ा अपना असर दिखाएगा। और यही वजह है कि रमज़ान जब शुरू होता है तो पहले हफ्ते में मसले बहुत आते हैं कि सहरी खाकर सो गए, एहतिलाम हो गया। सवाल यह है कि रोज़ा तो शहवतों को तोड़ने वाला है, तो यहाँ शहवत वाला मामला क्यों हुआ? कहा कि शुरुआत, अभी रोज़े ने अपना असर दिखाया, फिर जैसे जैसे 10, 15, 20 रोज़े हो जाते हैं, फिर एहतिलाम का मसला भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हुजूर फरमाते हैं कि जिसके पास ताकत न हो निकाह की, अपने और अपने घर वालों का खर्चा उठाने की, या जिस्मानी एतबार से अभी ताकत नहीं है, तो उसको चाहिए कि रोज़ों का सहारा। निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से कहा कि निकाह के मामले में किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। हुजूर ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, 4 चीज़ों को सामने रखकर औरत से निकाह किया जाता है। लिहसबिहा, उसका हसब नसब और ख़ानदान देखकर होता है। वलिमालिहा, उसका माल देखा जाता है कि मालदार है कि नहीं है। वली जमालिहा, खूबसूरती देखी जाती है, हुस्न जमाल देखा जाता है 3। और चौथे नंबर पर वली दीनिहा, और दीनदारी को सामने रखकर निकाह किया जाता है। हुजूर ने बता दिया कि 4 में से बेहतर तरीका कौन सा है। आगे फरमा दिया फज़फर बिदाती दीन तरिबत यदाक, दीनदार औरत से शादी करो, कामयाब हो जाओ। हसब नसब, बड़ा खानदान, मालदारी, हुस्न जमाल, ये काम की चीज़ें नहीं है। दीनदारी सामने रखकर निकाह करो। हुजूर ने मर्दों को ये गाइडलाइन दी है कि निकाह के मामले में दीनदारी को सामने रखो, क्योंकि अगर तुमने हसब नसब और ख़ानदान को सामने रखा, या मालदारी को सामने रखा, या हुस्न जमाल को सामने रखा, तो आगे चलकर ये चीज़ें शौहर के लिए भी मुश्किल बन जाती हैं और शौहर के घर वालों के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत मालदार घर से आप लड़की ले आए और ये बचपन से मालदार है, नेमतों में पली बढ़ी है, तकलीफें बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, और आप मीडियम क्लास के हैं या गरीब तबके में से हैं, अब उसके तकाजे आप कैसे पूरे करेंगे?
جتنے کا اس کا میک اپ ہوتا ہے اتنی تو آپ کی تنخواہ نہیں ہے، پگار نہیں ہے، سیلری نہیں ہے، تو آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ پھر وہاں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ بڑا خاندان ہے، آپ کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتے سامنے۔ اس لیے حضور کے ایک ایک ارشاد میں بہت حکمتیں ہیں کہ نکاح کے معاملے میں دینداری کو سامنے رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت میری بیٹی سے نکاح کے واسطے بہت سارے پیغام آئے ہیں لوگوں کی طرف سے، الگ الگ جگہوں سے پیغام آئے ہیں لڑکی کے لیے، میں کس کے ساتھ نکاح کراؤں لڑکی کا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی سے نکاح کراؤ جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے پھر وہ شادی کے بعد اپنی بیوی سے یعنی تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو تمہاری بیٹی کو عزت دے گا، اس کی تعظیم کرے گا۔ اور عزت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ویڈیو بنا کر ٹویٹر پر یا انسٹاگرام پر یا یوٹیوب پر، یا یہ عزت نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ دیوس قسم کے لوگوں کا یہ کام ہے، بے غیرت لوگوں کا یہ کام، جو اپنی بیویوں کے ویڈیو اور فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ عزت نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا بندہ اگر ہوگا تو تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا۔ اور دوسرا فائدہ، اگر کبھی وہ ناراض ہو بھی گیا تو ناراضگی میں بھی تمہاری بیٹی پر ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر اس صنف نازل پر میں نے ظلم کیا تو آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ایسے آدمی سے اپنی لڑکی کی نکاح کراؤ اور لڑکی کا نکاح کراؤ جو متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ آپ پیسوں کو، حسب نسب کو، حسن و جمال کو مت دیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، درداء لڑکی کا نام ہے اور یہ ان کے والد یعنی ابو الدرداء، درداء کے باپ، یہ ملک شام میں تھے۔ اس وقت ملک شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے، یعنی گورنر نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کا ہاتھ مانگا۔ ابو الدرداء سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی لڑکی میرے لڑکے کے نکاح میں دے دیں۔ اب دیکھو کتنے بڑے گھر سے، کتنے بڑے خاندان سے رشتہ آیا، گورنر اور گورنر کا بیٹا، اور حضرت امیر معاویہ کتنی بڑی شخصیت، ان کے لڑکے کا پیغام آیا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی لڑکی کے لیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ آپ کے بیٹے یزید کو میں اپنی لڑکی نہیں دوں گا۔ گورنر اور گورنر کے بیٹے کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا دیا، گورنر کا بیٹا تھا، تو جواب کیا تھا؟ کہ آپ بتلائیے۔ ابو الدرداء کہتے کہ آپ بتلائیے، میری بیٹی یزید کے نکاح میں جاتی تو صبح شام غلام اور باندیا اس کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے واسطے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ بولو کیا حکم ہے آپ کا؟ نوکر چاکر خدمت میں موجود رہتے۔ اور میری بیٹی ایسے محلات، چونکہ گورنر کے بیٹے تو اچھے مکانات بھی ہوں گے، ایسے محلات اور اس کی روشنی میں گم ہو جاتی کہ جس کو دیکھ کر نگاہیں کھیرا ہو جاتی ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں میں الجھ جاتی میری بیٹی۔ اور جب دنیاوی نعمتوں میں الجھ جاتی تو اس کا دین کیسے باقی رہتا؟ اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایک سیدھے سادے عام دیندار مسلمان کو اپنی لڑکی دینا پسند کروں گا، لیکن معاویہ کے بیٹے یزید کو نہیں دوں گا۔ ان کے نزدیک مال و دولت، عہدہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا، ان کے نزدیک دینداری اصل ہے۔ اس سے بالکل الٹ ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ اولاد کی عمریں ہو رہی ہے، 25 کے اوپر جا رہے ہیں لڑکا لڑکیاں، لیکن ابھی انتظار میں کوئی اچھا رشتہ، اچھا بولے تو مالدار پارٹی چاہیے، خاص کر کے کہیں ودیش جانے کا مل جائے تو نور علی نور۔ ودیش کوئی جنت نہیں ہے، اور وہاں جا کر مزدوری ہی کرنی ہے، وہاں کوئی بادشاہ بن کے گھومتا، ان کو تو ٹوائلٹ جانے کے واسطے بھی ٹائم ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، وہ کوئی جنت نہیں بھیج رہے آپ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا خطب الیکم، کہ جب تمہاری طرف کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے تمہاری اولاد کے لیے، من ترضون دینہ و خلقہ،
جس کی دینداری اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو کہ بھائی اچھا ہے، دیندار ہے، اس کے اچھے اخلاق ہے، فَانْكِحُوهُ، حضور نے فرمایا فوراً اس کا نکاح کرا دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسے دیندار اور اچھے اخلاق والے سے نکاح نہیں کروایا، تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، زمین میں بہت فتنے اور فساد پیدا ہو جائیں گے۔ کیوں کہ آپ نے دینداری کو سائڈ پر کر دیا، اچھے اخلاق کو اگنور کر دیا، اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں اچھا خاندان، مال و دولت والا رشتہ، خوبصورتی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ہر ایک کو یہ ملنا تو ممکن نہیں ہے، نہ ملے تو پھر ایک وقت گزر جائے گا، ادھر عمر زیادہ ہو جائے گی۔ مرد خوبصورت عورتیں اور مالدار عورتیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو نہیں ملی تو یہ بھی کنوارے رہیں گے، لڑکیاں بھی کنواری رہیں گی، اور جب کنوارے رہیں گے تو پھر بہت ممکن ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور جب گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کے لیے تو شرمندگی کا باعث ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہ جو ان کے اولیاء ہے، ماں باپ ہے، خاندان والے ہیں، رشتے دار ہیں، ان کی بھی ناک کٹے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا اور دین کے لائن سے تمہیں اطمینان ہو کہ اچھا آدمی ہے، دیندار ہے، تو فوراً رشتہ کر دو، منع مت کرو۔ آج کے دور میں یہ بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ ہماری بھائی خبریں ہیں، اور خبریں ضروری نہیں کہ 100% سچی ہو، لیکن ایک ہوا بنی ہے، ماحول بن رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ باتیں سچی نہیں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہماری لڑکیوں کی مرتد نہیں ہو رہی، ہوں گے اکا دکا ایسے 50-100 واقعات، اور یہ معاملہ دیکھنے جائیں تو صرف مسلمان لڑکیاں گیموں سے شادی کری ایسا نہیں ہے، ان کی لڑکیاں بھی ہمارے لڑکوں سے شادی کریں، کیونکہ یہ جو مخلوط تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا کالج اور اسکول، وہاں ان کو 24 گھنٹے ساتھ میں رہنا ہے، ساتھ میں گھومنا پھرنا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو ابھی ایک ماحول بن رہا ہے۔ لیکن یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کہ لاکھوں کی تعداد میں، یہ باتیں غلط ہیں۔ ابھی ہماری قوم میں ایمان باقی ہے، غیرت باقی ہے، لیکن یہ ماحول بنے اور ہماری اولاد متاثر ہوں اور ہماری عزت جاوے اور ہماری ناک کٹے، اس سے پہلے ہمیں بھی کچھ طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ عمر ہوتے ہی ان کا نکاح کرا دو، اور نکاح کرانے کے بعد رخصتی بعد میں کرانا، ضروری نہیں کہ آج نکاح کیا اسی مہینے رخصتی بعد میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف منگنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ منگنی جس کو ہم ہاف میرج کہتے ہیں، شریعت کی نظر میں کوئی ہاف میرج نہیں ہے، یہ تو ایک ایگریمنٹ، ایک وعدہ ہے، صرف وعدے سے زیادہ منگنی کی کوئی حیثیت نہیں۔ لڑکا اور لڑکی جیسے پہلے منگنی سے پہلے اجنبی تھے، منگنی کے بعد میں اجنبی ہی رہتے ہیں، ان کے لیے بات چیت کرنا، ایک دوسرے کو ملنا جلنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں آپ نکاح کرا دو، ابھی ایک دوسرے سے بات کریں گے، گناہ نہیں ہوگا، نہ ان کو ہوگا نہ گھر والوں کو ہوگا۔ یہ کبھی کسی تہوار پر، عید وغیرہ پر مل بھی جاتے ہیں، جمع بھی ہوتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ میاں بیوی۔ رخصتی اپنی فرصت پر کروائیے 2-3 سال کے بعد۔ اور آخری بات لڑکوں والوں سے بھی کہ آپ لڑکی والوں سے مال و دولت مانگے، گاڑیاں مانگے، یہ تو بہت بڑی بے غیرتی کی بات، یہ تو بھیک مانگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 لڑکیوں کا نکاح کروایا، کسی کو جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جہیز میں گدے دیے، تکیے دیے، غلط بات، جہیز نہیں دیا حضور نے۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی حضور کی پرورش میں تھے بچپن سے، ابو طالب نے حضور کے حوالے کر دیا تھا کہ میری مالی پوزیشن اچھی نہیں، آپ حضرت علی کی پرورش کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حضور نے حضرت علی سے پوچھا کہ مہر دینے کے واسطے اور جو ضروری سامان ہے وہ لانے کے واسطے کچھ ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ایک زیرہ ہے میرے پاس جو لڑائی کے میدان میں کام آتی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا اس کو بیچ دو، اور وہ زیرہ بیچی گئی، اور اس کو خریدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 500 درہم میں، اس میں سے حضرت علی کا مہر ادا کیا گیا، اور یہ جو گدے اور چکی اور وغیرہ جو دیا تھا وہ اسی پیسوں میں سے دیا گیا تھا، حضور نے نہیں دیا۔ اس لیے جہیز دینا سنت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو سماج میں سے نکالو۔ ان مجبوریوں کی وجہ سے ہماری اولاد کی شادی وقت پر نہیں ہو رہی ہے، اور وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری اولاد گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلی جمعہ کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔